اگر ہم گنتی کریں اپنی نگاہوں کی خیانت کی کہ ہم نے کتنی دفعہ اپنی نگاہوں سے غیر محرم کو دیکھا، کتنی دفعہ فیس بک پہ ہم نے برائیوں کو دیکھا، یوٹیوب پہ برائیوں کو دیکھا، واٹس ایپ پہ برائیوں کو دیکھا، اور یوں ہی چلتے پھرتے راستوں میں ہم نے برائیوں کو دیکھا. بتائیے اس کی کوئی گنتی کر سکتا ہے؟ لیکن آج تک اس نے بینائی نہیں چھینی. ہونا یہ چاہیے کہ یہ جتنے نوجوان رات کو فیس بک لے کے بیٹھ جاتے ہیں یہ سارے صبح کو اندھے ہو جانے چاہیے. اور جو گالیاں بکتے ہیں، ماں باپ سے بدتمیزی کرتے ہیں، دل آزاریاں کرتے ہیں، ان کی زبانیں گونگی ہو جانی چاہیے. اور جو میوزک سنتے ہیں، گانے سنتے ہیں، برائیاں سنتے ہیں، ان سب کو بہرا ہو جانا چاہیے. اور جو دین کے خلاف اسکیمیں بناتے ہیں، پلاننگ کرتے ہیں، منصوبے بناتے ہیں، ایسے لوگ بھی تو دنیا میں ہیں نا کہ جو دین کے خلاف منصوبے بناتے ہیں. مسلمان مٹ جائیں، اسلام مٹ جائے، دین مٹ جائے، مسجدیں خالی ہو جائیں، مسجدیں ختم ہو جائیں. ایسے بھی تو لوگ ہیں کہ جو اس کی بیٹھ کے پلاننگ کرتے ہیں، منصوبے بناتے ہیں. ہونا تو یہ چاہیے کہ ان سب کی عقل مسخ ہو جائے، یہ سب کے سب صبح کو اٹھیں تو پاگل ہو چکے ہوں، لیکن اس کے کرم پہ قربان جائیں. اتنا کچھ کرنے کے بعد بھی وہ اپنی نعمتیں اپنے بندوں سے چھینتا نہیں ہے، اور نہ ہی اپنے بندہ ہونے سے نکالتا ہے. باپ بیزار آ کے کہتا ہے تو میرا بیٹا ہی نہیں ہے، ماں بیزار ہو کے کہہ دیتی ہے تو میری اولاد ہی نہیں ہے. لیکن اللہ کبھی بھی یہ نہیں کہتا کہ تو میرا بندہ ہی نہیں ہے. کبھی بھی اللہ یوں نہیں کہتا. اور ہمیں اور آپ کو تو وہ کیا اپنی بندگی سے نکالے گا، اور ہم سے اور آپ سے وہ کیا اپنی نعمتیں چھینے گا. جبکہ فرعون جس نے خدائی کا دعویٰ کیا، اس کے پاس 2 نبیوں کو بھیجا تو نبیوں سے کہا وَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ. موسیٰ، ہارون، ذرا نرمی سے بات کرنا، سنبھل کے بات کرنا، ایسا بول نہ بول دینا کہ کہیں وہ مجھ سے اور دور ہو جائے. ایسے بولنا جس سے وہ میرے قریب آ جائے. تو اس سے کیا لگ رہا ہے کہ اللہ کیا چاہتے ہیں کہ فرعون بھی ہدایت پہ آ جائے. قارون، موسیٰ علیہ السلام پہ اس نے تہمت لگائی. موسیٰ علیہ السلام جیسے نبی پہ اس نے زنا کی تہمت لگائی. تو موسیٰ علیہ السلام نے اس کو بددعا دے دی. بددعا دی تو زمین پھٹ گئی اور وہ زمین میں دھس گیا. مگر جب وہ زمین میں جا رہا تھا تو وہ چیخ رہا تھا، چلا رہا تھا، رو رہا تھا، معافیاں مانگ رہا تھا، معذرت کر رہا تھا. موسیٰ معاف کر دے، معاف کر دے، معاف کر دے، معاف کر دے. منتیں کرتے 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 سارا زمین میں دھس گیا. اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا ما اشد قلبک یا موسیٰ، موسیٰ تیرا دل بڑا سخت ہے. اتنا تجھے اس نے پکارا اور تو نرم ہی نہ ہوا، تو نے اسے معافی نہ کیا. وعزتی وجلالی، میری عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم، لو استغاث بی لاغثتہ، مجھ سے معافی مانگتا میں اسے معاف کر دیتا. کتنا کریم ہے، کتنا رحیم ہے. ہمارے نبی کو احد کی جنگ میں پتھر لگے. 3 کافروں نے آپ کو پتھر مارا، بڑا پتھر مارا، اور ایسا زوردار لگا کہ آپ کا چہرہ زخمی ہو گیا، آپ کا سر زخمی ہو گیا، آپ کا کندھا زخمی ہو گیا، اور آپ بے ہوش ہو کر گڑھے میں گر گئے. جب آپ کو ہوش آیا نا، جب آپ کو ہوش آیا تو آپ، حدیث میں آتا ہے، آپ اپنے دائیں ہاتھ سے اپنے چہرے سے خون کو پونچھ رہے تھے. یوں آنکھوں میں جا رہا تھا، منہ میں جا رہا تھا،
خون. تو آپ یوں اپنے چہرے سے خون کو پونچھ رہے تھے، اور پونچھتے پونچھتے آپ یہ بھی کہہ رہے تھے کیف یفلح قوم شجوا نبیہم، بھلا یہ لوگ کیسے کامیاب ہوں گے جنہوں نے اپنے نبی کا یہ حال کر دیا ہے، جنہوں نے اپنے نبی کو نہیں چھوڑا، اس کو لہو لہاں کر دیا، اس کا سر پھوڑ دیا، اس کا سر زخمی کر دیا، تو یہ لوگ کیسے کامیاب ہوں گے؟ جو ہی ہمارے نبی نے یوں کہا تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کی آیتیں بھیج دیں، لیس لک من الامر شیء، میرے نبی آپ ایسے نہ کہیں، آپ نہ کہیں ایسے، آپ ایسے نہ کہیں، آپ یوں نہ کہیں کہ کیسے کامیاب ہوں گے، آپ دعا کریں. چنانچہ ہمارے نبی نے دعا کی، اللہم اغفر لقومی فإنہم لا یعلمون، اے اللہ یہ پتھر مارنے والے میں ان کو معاف کرتا ہوں، تو بھی ان کو معاف کر دے. اللہ تعالیٰ بڑے مہربان ہیں، بڑے کریم ہیں، بڑے شفیق ہیں، اور ایسا اس نے نظام بنایا ہے، ایسا اس نے نظام بنایا ہے کہ گنہگار سے گنہگار بھی اگر تھوڑا سا عقل سے کام لے، تھوڑا سا ہوش سے کام لے، تھوڑا سا سمجھ سے کام لے تو وہ بخشا جا سکتا